ایک شیطان کی طاقت ہے جس کا کام گمراہ کرنا ہے، اس کے مقابلے میں انبیاء کا پاکیزہ سلسلہ ہے جن کا کام ہدایت پھیلانا ہے۔ یہ دونوں میدان عمل میں ہیں، جس کی دعوت چلے گی اس کی بات چل جائے گی۔ تو جو قرن اول ہے، قرن اول سے مراد 100 سال نہیں ہے۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یہ 300 سال نہیں بنتے ہیں، اس سے کم ہیں، وہ لکھے ہوئے ہیں کتابوں میں، مجھے یاد نہیں ہے۔ 270 سال تمہارے شیخ کہہ رہے ہیں کہ وہ 270 برس بنتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لے کر یہ بنو عباس کا دور آ جاتا ہے۔ اللہ چاہتے تو ایسی فضائی نہ بنتی، لیکن امتحان ہے نا، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ قرن اول میں آپس میں توڑ پھوڑ بھی ہوئی ہے، لیکن رنگ دعوت ہی کا غالب ہے۔ یہ جو عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ الجزائر کا مغرب کا سمندر جا کر گھوڑے ڈال دیے اور پھر وہاں سے واپس ہوئے اور بسکرہ میں شہید ہوئے، یہ یزید کا زمانہ ہے۔ اس وقت یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، یزید اس وقت حکمران تھا، وہ فاسق ہے، اور اس کے دور حکومت میں اسلامی تاریخ کا سب سے مظلومانہ واقعہ پیش آیا ہے، لیکن باہر کی فضا میں دعوت چل رہی ہے، اور ایک اجتماعی سوچ دعوت ہی کی ہے۔ آپس کی لڑائیاں اللہ کی حکمت بالغہ تھیں، انہیں روکا نہیں جا سکتا تھا۔ کل میں نے جمل کا بتایا کہ صفین کی جنگ ہوئی، اس میں 70,000 آدمی، ان دونوں جنگوں میں 70,000 آدمی شہید ہوئے، 55,000 صفین میں اور 15,000 جمل میں، دونوں ملا کر 70۔ اور بعضے میں آتا ہے کہ صرف صفین میں طرفین سے 70,000 لوگ شہید ہوئے، 35,000 حضرت علی کی طرف سے اور 45,000 حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے شہید ہوئے۔ اور پھر بہرحال تقدیر کے فیصلے ہیں، بڑے بڑے نامور، بڑے بڑے نام، عمار بن یاسر اسی میں شہید ہوئے، عبید اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت معاویہ کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے، حضرت عمر کے بیٹے۔ عمار بن یاسر اللہ کے حضرت علی کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ ذوالقلاء الحمیری رضی اللہ عنہ، یہ ایک آدمی 1000 پہ بھاری تھے، 1000۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ ہاشم المرقال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت علی کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں، یہ بھی 1000 پہ بھاری تھے۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت حضرت معاویہ کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، ابنی ھذا سید سیصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، میرا یہ بیٹا سردار ہے، یہ ان قریب میری امت کے 2 بڑے طبقات میں آپس میں صلح کرائے۔ حسن رضی اللہ عنہ بہت جہاں دیدہ، بڑے صاحب فراست، انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ عراق میں وفا نہیں، بے وفا لوگ، غدار لوگ، وعدے سے پھر جانے والے لوگ، تو انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ انہوں نے میرے باپ کے ساتھ وفا نہیں کی، میرے ساتھ کیا وفا کرے۔ تو جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، ادھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ادھر حضرت حسن کا، 80,000 حضرت حسن کے ساتھ تھے اور 60,000 حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے۔ تو اس موقع پر حضرت معاویہ نے بھی کہا، ہائے اگر یہ آپس میں پھر لڑ گئے تو مسلمانوں کی حدود کی حفاظت کون کرے گا، من للثغور۔ تو اللہ کی
تکوینی حکمتیں تھیں، طرفین میں کوئی بھی لڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن ہوا یہ سب کچھ اللہ کی قدرت سے ہوا۔ اس میں بھی ہزاروں سبق ہیں، حکمتیں ہیں، رحمتیں ہیں۔ ایک شخص نے خواب دیکھا کہ جنت میں خیمے لگے ہوئے بڑا خوبصورت، تو وہ پوچھتا ہے یہ کن کے خیمے ہیں؟ تو فرشتہ کہتا وہ ذوالکلا حمیر اور ان کے ساتھیوں کے، جو جنگ صفین میں معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف شہید ہوئے ہیں ان کے۔ تو وہ پوچھتا ہے تو علی کے ساتھی کدھر ہیں؟ کہ ان کا مقام بہت بلند ہے، وہ اوپر کے درجات، اوپر کے درجات۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ وہ حرم میں ہیں، اور حرم بیت اللہ کے اندر سے آواز آتی ہے علی بن ابی طالب کو اندر بلایا جائے، اور معاویہ بن ابی سفیان کو اندر بلایا جائے۔ تو دونوں حضرات اندر گئے، تو حضرت علی باہر نکلے، قضا لی ربی ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم اللہ نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا کہ میں حق پر ہوں۔ تو ویسے ہی سارے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضرت علی حق پر ہوں۔ اس کے پیچھے پیچھے حضرت معاویہ نکلے، وہ کہہ رہے تھے وغفر لی ربی ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میرے رب نے میری بخشش فرمائی تھی۔ تو اصحابی کا نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، اور اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من غرضا من بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، ہم ان کے بارے میں سکوت، سب رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہے۔ تمام صحابہ کے بارے میں ایک آیت ہے، قول فیصل ہے، قول فیصل ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میرا وعدہ ہے میرے نبی کہ تیرے تمام صحابہ کے لیے حسنہ ہو گئی، تیرے تمام صحابہ کے لیے حسنہ۔ ٹھیک ہے، اب ایک آیت اور جوڑو تو حسنہ کا مطلب سامنے آ جائے گا۔ ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون لا يسمعون حسیسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ هذا يومكم الذي كنتم توعدون۔ یہ حسنہ کی تفسیر خود قرآن میں آ گئی کہ جن کے لیے تیرا رب حسنہ کا فیصلہ کر چکا ہے وہ جہنم سے بڑی دور ہوں گے، اتنی دور ہوں گے کہ جہنم کی آواز ہی نہیں سن سکے، اس کا سانس ہی نہیں سن سکے، اس کی آہٹ ہی نہیں سن سکے، اور اپنی نعمتوں میں مزے میں ہوں گے ہمیشہ کے لیے۔ اور اس دن کا خوفناک عالم انہیں خوف اور غم میں مبتلا نہیں ہونے دے گا، بلکہ وہ اپنے مزے میں ہوں گے، وہ فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ تو یہ تمام صحابہ